وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جسم وہ ذیشان ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار سب مل کے پڑھیں ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دار اور جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہو شوق رد سب تو مدینے پہنچے وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل حول من الاحوال المتهم وما رضاك عن ابي بكر وعمر وعن علي وعن ذي الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بعد زمزم صلاة لائق کے سارے احترام و تقدیم کے لائق نہایت ہی واجب الاحترام واجب القدر برادران سلام شاکان رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کوکب اہل سنت مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا عزیز احمد کوکب مجددی نقشبندی نبر اللہ مرکزہ آپ کے اصالہ ثواب کے لیے محفل کا انعقاد ہے۔ آپ کے صاحبزادگان قاری حفیظ احمد قادری صاحب، مفتی پاکستان مفتی اہل سنت مفتی خطیب احمد الازہری صاحب، قاری حبیب احمد الازہری صاحب، قاری نوید احمد صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، ان تمام نے اس محفل کا انعقاد کیا۔ رب کائنات ان کی محفل کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ مقدس میں قبول منظور فرمائے اور ان کے بابا جان کے لیے ذریعہ نجات توشہ آخرت اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ حضرت علام جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد شاہ الدین صاحب زیدہ مجدوہ آپ کی زیر صدارت کی پروگرام ہو رہا ہے اور دیگر علماء جلوہ گر ہیں۔ ان سامنے ان تمام احباب کے سامنے بولنا میرے لیے سعادت مندی بھی ہے اور میرے لیے اعزاز کی بات بھی ہے۔ پر اگر بڑوں کا حکم ہوا تو میں کھڑا ہو گیا۔ مجھنا چیز سے بس ایک دو باتیں سماعت کی آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں حق سچ بیان کرنے، سننے، سمجھنے، آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب کا پیار محبت ہر بندے کے ساتھ اس کو بیان کرنا
الفاظ میں مشکل ذرا ہوگا، کیونکہ آپ بڑی شفقتیں فرماتے تھے، اس گھرانے کی شفقتیں محبتیں ہر بندے کے ساتھ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں ان کے ساتھ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اہل علاقہ ہیں، ان کے ساتھ ان کی محبتیں کچھ چھپی ہوئی نہیں ہیں۔ رب کائنات ان کی محبتوں کو بھی سلامت رکھے اور تادیر اس گھرانے پر اپنی تادیر نعمتیں نازل بھی کرتا رہے اور اپنی نگاہ رحمت بھی فرماتے رہے۔ مجھے کہا گیا کہ میں انشاءاللہ 2-4-5 منٹ میں جو بات ہوئی آج کل کے عنوان کے لحاظ سے ناموس رسالت کے تحفظ ناموس رسالت کے لحاظ سے کلام ہو رہا ہے۔ ابتدا میں یاد رکھیں کہ جو شخص بھی اس دور میں حق کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے، میں علماء کو نہیں سنا رہا، علماء میری کوئی غلطیاں ہوں تو وہ نکال سکتے ہیں، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو تسا جاگتے پہ اچھی آہو نہ ذرا بس آپ کے جاگنے کا ثبوت ملنا چاہیے۔ آپ کے گوشت گزار 2-4 باتیں کرنی ہیں۔ آج ہر کوئی کہتا ہے میں حق پہ، میں حق پہ، میں حق پہ، میں حق پہ۔ بابا ہم حق تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو پھر سوال یہ ہو جاتا ہے بابا حق ہے کیا؟ حق کون سی چیز ہے؟ کیسا دکھتا ہے؟ کدھر نظر آتا ہے؟ کہاں سے ملتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ کھٹا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ سوال یہ کیا جاتا ہے، خاص طور پہ میرا نوجوان حق کے راستے پہ چلنے کے لیے سوال کرتا ہے۔ یہی سوال مولا کائنات، مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے کیا گیا۔ فرمایا اے علی بتا دے، تو نبی کی معیت میں بھی بیٹھا رہا، تو صحابی بھی ہے، آل بیت بھی ہے، تو صحابی بھی ہے، آل بیت بھی ہے۔ اب میں اس پہ کلام نہیں کرتا، جو کہتے صحابہ ایسے تھے تو میں کہتا ہوں صحابہ جب کہتے ہو علی بھی تو ہے نا، توجہ ہے کوئی نہیں؟ اور بابا جب صحابی کہتے ہو، علم منطق کے قانون کے مطابق جب تم حسن کے قانون سے نکل کے استغراق کے قانون کی طرف جاتے ہو تو تمام صحابہ میں علی کا نام بھی آتا ہے، میرے حسن کا نام بھی آتا ہے، میرے حسین کا نام بھی آتا ہے۔ اور جب صحابی کی عزت کی بات آتی ہے تو جناب صدیق اکبر سے لے کے علی کی یہاں تک ہر صحابی کی عزت کی تعظیم بھی کرنا جانتے ہیں، توقیر بھی کرنا جانتے ہیں۔ اس لیے ہم وہ نہیں ہیں کہ صحابہ کو جدا کر دیں، اہل بیت کو جدا کر دیں، اور صحابہ کو جدا کرو گے تو علی کو نکالنا پڑے گا، علی کو داخل کرو گے تو صحابہ کا مقام مکمل ہو جائے گا۔ اہل سنت کا مقام پوچھا گیا، میری ذرا تقریر ہونی ہے جو سیلی ذرا میں ٹلیاں گلاں نہ کرتا نہ میں پسند آنی ہے، تو مہربانی علماء کو معذرت پہلے، ٹھیک ہے نا؟ مجھے یہ چو چو چانچی اگر مگر تگر نہیں آتی۔ میں جس استاد کا پڑھا ہوں نا، اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، انہوں نے ڈٹ کے پیر کرم شاہ کی حمایت بھی کی تھی، اشرف سیالوی بھی کی، آپ نے پوری وثوق کے ساتھ تحقیقات کا مقابلہ بھی نہیں کرنے دیا لوگوں کو، ان کی حمایت بھی کی ہے۔ اور استاد کا نام مفتی عبدالرزاق قادری متھریالوی ہے۔ میں اس استاد کا شاگرد، اس نے مجھے چون چون چران چران نہیں آتی ہے۔ آپ سیگا پوچھو گے تو انشاءاللہ سیگا بھی بتا کے جاؤں گا، پڑک بھی نہیں ہے۔ عاجزی یہ ہے کہ اہل سنت کے عقیدوں پہ واپس آؤ، بس یہ پڑھ کے نہ مارو، ہمیں نہ آ کے پڑھ کے سناؤ میں نے اتنے لوگوں کو یہ کر دیا، میں نے اتنے مناظرے کیے، میں نے کہا اگر صحابہ کے مشاجرات کو بیان نہ کیا جاتا، علماء کی توجہ چاہوں گا، اگر صحابہ کے مشاجرات کو بیان نہ کیا جاتا، صحابہ کی لڑائیوں کو ممبروں پہ بیان نہ کیا جاتا، آج کسی کی جرأت نہیں تھی کہ پاکستان میں صحابہ کے خلاف بولے، کیونکہ یہ پاکستان بنایا بھی انہوں نے ہے جو صحابہ کی عزتوں پہ پہرا دیتے ہیں۔ آج تم آنسو بہا کے اچھے بنتے ہو تو بشک مان لو، پر تم نے صحابہ کے مشاجرات کو بیان کیا، تم نے صحابہ کے نقص کو بیان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، جن کی ذاتوں میں نقص نہیں رکھا گیا، تم نے صحابہ کو لڑوایا، تم نے صحابہ اور اہل بیت کے مقابل سامنے لوگوں کو کھڑا کیا۔ اب تم
ہمیں جنت میں گھر عطا فرمائے اور درجات میں بلندی عطا فرمائے. آپ یہ فرماتے تھے بیٹا نجات چاہتے ہو؟ جی ہم نجات چاہتے ہیں. فرمایا پھر اعلیٰ حضرت کی فکر سے نہ آگے بڑھنا نہ پیچھے نکلنا. اور آج سمجھ آ رہی ہے کہ جو فکر اعلیٰ حضرت نے دی تھی وہی اعلیٰ حضرت کی فکر ٹھیک ہے. کیونکہ اعلیٰ حضرت نے وہ فکر دی تھی کہ ہر صحابی نبی. اور مزے کی بات بتاؤ نا, اللہ کا ولی ہے, آج کے دور میں اللہ کا ولی ہے. اتاریوں تمہیں مبارک ہو. مولانا الیاس قادری صاحب انہوں نے یہ نعرہ پہلے لگایا کہ ہر صحابی نبی. پتا تھا جب یہ نعرہ لگا نا تو اندر سے ڈڈو شڈو مینڈک شینڈک برساتی ٹٹو نکلے. ہاں صحیح بات کہہ رہا ہوں, وہ ٹٹو نکلے. انہوں نے کہا او ہو ہمارے اسٹیجوں پہ نہیں لگے گا یہ نعرہ. میں نے کہا کیوں نہیں لگے گا؟ کل من وعد اللہ الحسنى کا وعدہ کس سے ہوا ہے؟ یہ سارے وعدے کس سے ہوئے ہیں؟ چاہے فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے ہو, فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ہو, ہر صحابی کی عزت پہ پیرا دیا تو اعلی حضرت نے دیا. اور اعلی حضرت کی فکر پہ پیرا دینے والے آج بھی سنی زندہ ہیں. سنیوں چون چرا اگر مگر تگر کٹ دیو ہوں اے چھوڑ دیو کہ یہ چون ہوگا تو چرا ہو جائے گا, مربع ہوگا تو فلانا ہوگا. یہ سارے مربع ہم نے دیکھ لیے ہیں. اب مربع شربوں کا دور نہیں ہے, اب سیدھا ٹھوک کے بیان کرنا ہے. اور حدیث پاک ہے الحق مرن, اور میں اس کی تشریح کرتا ہوں. الحق مرن, حق کڑوا ہوتا ہے, جڑا میں نے فوت درن. میری اپنی تشریح ہے, معذرت. ہاں حق کی بات کرو. میں پرسوں بھی گجر خان میں تھا, میں نے وہاں بھی یہی بات کی. میں کہا الحق مرن, حق کڑوا ہے. اور قرآن میں حق والوں کی بات ہی کی ہے, وَقُولُوا الصَّادِقِينَ ہی کہا ہے. اور علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حق کی بیان فرما دیا. فرمایا وہ سچا ہونا ہے؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر اکیلا ہونا پڑے گا. سچ کے لیے اکیلا ہونا پڑے گا. فرمایا کیسے؟ فرمایا سچوں کے ساتھ کوئی ہوتا ہے. اس لیے جو نسلی ہیں وہ حق والوں کے ساتھ آج بھی ہیں تا قیامت. مولا کائنات علیہ مرتضی سوال ہو گیا, گل کتوں نکلی کتنے چلی گئی؟ سوال ہو گیا. فرمایا کون سا؟ میرے نبی نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی, 1 جنتی. کون سا فرقہ ناجیہ ہوگا؟ اشرف العماد میں شیخ نے بھی لکھا, فرماتے ہیں کہ مولا کائنات علیہ مرتضی نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت. کیڑا ہو سی جی بہت چھوڑو, اہل سنت و جماعت. وال نہیں ہیں ساڑھے, ہاں وال نہیں ہیں. عربی میں وال آتا ہے, اردو میں اہل سنت و جماعت. مولانی کا رحمۃ اللہ کی مرکات اٹھا, اس میں بھی یہی لکھا ہے اہل سنت ہم و جماعت ہے. اب پھر سوال ہو گیا, اس دور میں ہر کوئی ٹیگ لگا کے بیٹھا, میں بھی سنی, میں بھی سنی, میں بھی سنی, میں بھی سنی. تو بابا ہے کیڑا پھر سنی؟ ایسا مسئلہ بھی حل کر دینے. اب مسئلہ حل کر, حدیث پاک ہے نا, میرے نبی نے فرمایا اور فقہاء کرام نے بھی اس کی تشریحات لکھی. فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. یہی کہا جی سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے. فرمایا یا رسول اللہ کرنی ہے تو آپ کا زمانہ کون سا ہے؟ فرمایا کرنی کے لفظوں پہ غور کر, تجھے میرا زمانہ سمجھ آ جائے گا. کرنی کے لفظ ہیں 4, موٹا کاف, قوف, را, نون, یا. قاری سارے بیٹھے ٹھیک ہے نا, کاف, را, نون, یا. کتنے ہیں جی لفظ؟ حرف کتنے ہیں؟ کاف, بولو نا یار, را, نون, یا. مجھے بول سو نا, میں جان نہیں چھوٹ رہی, میں پاویں کھانا ٹھنڈا ہو جائے, میں لگا رہا سا. ہاں ادھر توجہ دیں. بس آخری بات کر رہا ہوں, توجہ آپ کی لے کے میں نے آپ کی محبتیں دیکھ لی ہیں کہ اس میں ٹنڈا ٹن سنی بیٹھے الحمدللہ. ہاں مرول نہیں ہے رال گاڑ والے, ہم اہل بیت کی طرف چلے جائیں تو صحابہ کو چھوڑ دیں. نا 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 نا, ہم جائیں گے سفینے پہ ہی اور ستاروں کے سہارے پہ جائیں گے. جائیں گے ہم کشتی پہ ہی اور ستاروں کے. اب میرے نبی نے فرمایا خیر القرون کرنی, سب سے سونا زمانہ میرا ہے. میں یا رسول اللہ آپ کا زمانہ ہے کون سا؟ فرمایا کاف, را, نون, یا. یہ حرف بتا رہے ہیں میرے سارے زمانے. میں یا رسول اللہ کیسے؟ فرمایا صدیق کی آخری کیا آتی ہے؟ کاف. فرمایا صدیق کا زمانہ بھی میرا زمانہ. فرمایا عمر کی آتی ہے آخری, را. فرمایا کرنی کا دوسرا حرف آتا ہے را. پہلا نمبر صدیق کا ہے, دوسرا نمبر عمر کا ہے.
तीसरा आता है नाम उस्मान का, आखिरी हरफ है नून, करन हो गया, तैयार है कि फरमाया चौथा खलीफा अली। इसलिए डट के सर उठा के जियो। अल्हम्दुलिल्लाह हम खैरुल कुरूनी करनी फुम्मल्लज़ीना यलूनहुम फुम्मल्लज़ीना यलूनहुम, हमें हम बेहतरीन जमाने वालों से भी प्यार करते हैं। और साफ बताता है कि पहले नबी के बाद जिसका जमाना पाया गया है उसका नाम सिद्दीक है, अस्दकुस सादिकीन है, अत्का का मालिक है, आयशा का बाप है, मेरे नबी का यारे गार है। सिफात दसाने ज़ारे मिज़ार भी है, यारे गार भी है, यारे मिज़ार भी है और यारे जन्नत भी है। गल्ला बड़े दूर दिया, ठीक है ना। और दूसरा नंबर है जनाबे उमर का, जनाबे उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला होगा। और मैं राह बता रही है कि दूसरा ज़माना जो मेरे नबी का सबसे सोना ज़माना है ना, और मैं सिद्दीक के बाद उमर का नंबर है, वो ज़माना भी बड़ा सोना है। आप हदीसों पे भी गौर करें ना, उलमा के पास बैठे ये बेचारे रोंदे रहने, मुझे आंदे ही नहीं, सुनते ही नहीं। तुसा आंदे भी उस टाइम हो जिस टाइम जुम्मे दी नमाज मौलवी साहब आखिरी सलाम फेर रहे होने, उस टाइम तुसा मस्जिद दी जलवागरी कर रहे होने, तो मौलाना साहब किन्हू सुनाना? हाँ, इसलिए ये नहीं बनेगा। हक के रास्ते पे चलना है, फिर सीधे रास्ते पे आना पड़ेगा। फरमाया तीसरा जनाब उस्मान गनी, आखिरी नून उस्मान का आखिरी, नून अली मुर्तजा की आखिरी, या करनी की ये 4 हर्फ की नवीद ये बता रही है। नवीद साहब ये नवीद ये बता रही है कि सोनियो अगर निजात चाहनी है तो सिद्दीक का पहला नंबर बरकरार रखना है, उमर का दूसरा नंबर बरकरार रखना है, उस्मान का तीसरा नंबर बरकरार रखना है, अली का चौथा नंबर बरकरार रखना है। और इससे बड़ी निजात चाहते हो तो उससे भी आसान कर देता हो। मैं मेरे नबी के हर सहाबी से, हर आले बैत के खानवादे के हर चश्मो चराग से प्यार करते रहो। इधर तुम्हारे प्यार की इब्तिदा शुरू होगी, वहां से इश्क के इनामात की अबशार शुरू हो जाएगी। सिर्फ तवज्जो आपकी, सिर्फ आप लोटों से बचें, दो मुंह से बचें। इसलिए आज ये जितने फितने फसाद पाकिस्तान में बर्पा हो रहे हैं, और मैंने जुम्मू में भी इजहार किया था, एजेंसियों को भी हमने कहा था कि ना पाकिस्तान को हम फलस्तीन बनने देंगे इंशाअल्लाह, ना शाम बनने देंगे, ना लिबनान बनने देंगे। और हमारा ये पाकिस्तान अपना घर है और इस घर को ना हम टूटने देंगे। हाँ, ये जो फसाद एजेंसियां करवाने के चक्रों में है ना, और टट्टुओं को बुलवा के फिर टट्टुओं में सांस भी नहीं होता, भाग भी जाते हैं, उनको भगा भी दिया जाता है। और बाबा सांस है तो सामने आओ, तुम जनाब सिद्दीक अकबर के बारे में बात करते हो, सामने आके बात करो। सिद्दीक के वारिस आज भी जिंदा है। तुम सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की बात करते हो, और मेरे इमाम ने तो बड़ी प्यारी बात लिखी। आज लोग ना फतावा रज़िया खोल के कहते हमारे इमाम ने ये कहा, और बाबा मेरे इमाम ने नकल किया है। हाँ, ये भी आज मैं ना बड़ी ताकीद के साथ बात कर रहा हूँ, और ताकीद इसलिए है कि ये चीजें जरूरी हैं। मेरे इमाम ने नकल किया, ये पहले इमाम कहेंगे। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ कि इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी को कहा जाता है इन्होंने फितना डाला है बरसगीर पाक को हिंद में, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। और बाबा ये तो नसीमुर रियाज जो शरह शिफा है इमाम खिफाजी रहमतुल्लाह अलैह की, आपने तो उस बात को नकल फरमाया। नसीमुर रियाज है, तीसरी जिल्द है, आपने तो नकल फरमाया नसीमुर रियाज के इमाम खिफाजी फरमाते हैं, मैं अत्तान फी मुआविया, फरमाया जो सहाबा के बारे में और जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह के बारे में कोई तान करे, फरमाया वमा यकुन युतआनो मुआविया, फरमाया जो जनाब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में कोई भी तान करेगा, फरमाया वो जहन्नम के कुत्तों में से एक कुत्ता। ये अगर बता दिया जाता अपनी आवाम में, अब आले सुन्नत को बता दिया जाता तो ये सहाबा की मुशाजरा। और आला हज़रत ने यहाँ तक बयान फरमाया, उस जिंदीक को ना सुनो, उस बेगैरत आदमी को ना सुनो, उस बदनस्ल आदमी को ना सुनो। ये आला हज़रत फरमाते हैं 6ठी जिल्द में भी 29वीं जिल्द में भी, फतवा रज़विया ये सामने पड़ा है, मैं खोल के भी दिखाने को तैयार हूँ। आप 6ठी जिल्द भी खोलें, 29वीं जिल्द भी खोलें, और 30वीं जिल्द के अंदर मुख्तसर आपने फरमाया ऐसे बंदे को ना सुने जो सहाबा के मुशाजरात बयान करता हो।
ہم تو ایسوں کو سنتے ہیں اور مزے دی گل ٹیکا بھی پھر بڑا لا کے جانے پیسے بھی 30-40 ہزار لے کے جانے. ہماری عوام بھی چسکے لگانی ہے ادھر کو لڑاؤ ادھر کو لڑاؤ. اس عوام سے کبھی پوچھا کہ فجر کی نماز میں تم کہاں تھے؟ یہ نہ پوچھو ان سے فجر کی نماز میں کہاں تھے. وہ اکثر نا میں بزرگوں کی بات پڑھتا رہتا ہوں صوفیاء کو پڑھتا ہوں تو داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا. آپ کے شیخ نے جب آپ کو مرید کیا نا تو آپ نے ایک جملہ عطا فرمایا یہ جملہ ہے وہ جس پہ تیری زندگی کا انحصار ہے. اگر یہ جملے پہ عمل کرے گا تو ساری زندگی اچھا گزرے گا. فرمایا کیا ہے یا امیر المومنین یا شیخ بتائیے کیا ہے یہ ہے کیا؟ فرمایا الدنیا یوم والا نافی صوم. بس جملہ بول دیا. آج بھی کشف الماجوب کے اندر یہ جملہ اسی طرح لکھا ہوا نہیں ہو پرانی ہو اسی طرح الدنیا یوم والا نافی صوم. فرمایا دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. ہم اس میں یہ صوفیاء کی بات ہے آپ تک نہیں پہنچے گی اللہ کرے پہنچ جاوے بڑی گل ہے. فرمایا دنیا یوم ہے دن میں اور دن میں ہم کیا کہتے ہیں سومون ہارا دن کو کیا کرتے ہیں روزہ اور پھر رات کو ہم افطار وغیرہ کرتے ہیں. فرمایا یہ دنیا ہے دن ہے بس. افطار کہاں کرنا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ کریم کے چہرے کو دیکھ کے. یہ افطاری ماحول نہیں ہے. میں والا فی صوم ہم اس میں روزے دار ہیں. اب اس سے مراد کیا ہے؟ میں اس سے مراد آپ نے خود تشریف پہ پہرا دینا نبی کی ناموس پہ پہرا دینا نبی کی عظمت جو ہے نا اس کے ڈھنکے بجانا ورفعنا اللہ کا ذکر کا جو ہمیں اعلان دیا گیا ہمیں پیغام دیا گیا ہم نے اس کا چرچا کرنا ہے. اور آگے آ رہا ہے میلاد آپ نے گج وج کے کرنا ہے. اور میں اکثر آگا کوئی سڑدا ہے سڑ جاوے کوئی مردہ ہے مر جاوے. سنیا نے تے گج وج کے بادار مقا دیتی نے سنیا ٹھیک ہے نا گج وج کے ہر گھر سجا ہو انہیں نہیں پوچھنا علامہ صاحب کو مان کے یہ جھنڈا کتھوں ہے یہ چٹی کہاں سے ہے یہ لیٹن کہاں سے ہے. بس عشق یہ کہتا ہے کہ تیری جان سے بھی وہ آگے ہیں. عشق یہ کہتا ہے. اور غوث پاک نے تو کام ہی ختم کر دیا نا کلام کر کے. فرمایا المحب لا یملک شیئا یسلب الی کل محبوب ہی. فرمایا محبوب جو ہوتا ہے نا محبوب جو ہوتا ہے محب اس کا جو ایسا ہو کہ ہر چیز ہی محبوب کے نام پہ قربان کر. میں اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا. اس لیے دنیا دن ہے اور ہم اس میں روزے دار ہیں. اور روزے دار کا پہلا کیا دینا ہے؟ میں نبی علیہ السلام کی عظمت کے چرچے کرنے ہیں. نبی علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنی ہے. میرے نبی کی آل بیت کی ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور میرے نبی کے صحابہ کی ناموس کی بھی حفاظت کرنی ہے. اور میرے نبی کے امتیوں کے ولیوں کی بھی ناموس کی حفاظت کرنی ہے. آج یہ اتنا بڑا پیغام دینے کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا تو یہ بھی کردار ان کے والدین کا ہے. کن کے؟ تمام علماء کے والدین کا خصوصاً بالخصوص حفیظ صاحب ہوں خطیب صاحب ہوں حبیب صاحب ہوں نوید بھائی ہوں ان تمام کی تربیت کوکب صاحب نے کی ہے. اور وہ تربیت آج نظر آ رہی ہے کہ آج بھی مسلک حق اہل سنت پہ قائم و دائم کھڑے ہیں. یہ تو آج نوٹ پہ بکنے والے پیر ہم نے دیکھے مولوی دیکھے ٹھیک ہے نا. اس لیے نوٹ بورڈ کے چکروں میں یہ نہیں پڑے یہ اپنے والدین کی تربیت کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے آپ کو اکٹھا کیا ہے. رب کائنات سمجھنے کی توفیق کے خیر عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی لفظشیں کوتاہیاں ہوگی تو اپنی رحمت کے صدقے درگزر فرمائے. میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہے. آپ نے باادب زندگی گزارنے کے وعدے بھی کرنے ہیں اور توبہ بھی کرنی ہے کہ آئندہ کے بعد انشاءاللہ کوئی گناہ بھی نہیں کریں گے اور کوئی نماز بھی نہیں چھوڑیں گے. یہ میلاد کا تحفہ ہے سب سے بڑا تحفہ ہے. نمازی بن جاؤ نا کہ بھوت بنگلے شنگلے سارے خالی ہو جائیں. میں صحیح کہہ رہا ہوں. یہ بھوت شوت جو آپ کے سامنے نا کوئی ایسے اٹھا کے پھر کے ادھر جا رہا ہوتا ہے ادھر جا رہا ہوتا ہے تو ادھر اینٹ کی بنا لیتا ہے وہ ادھر کی ان کو بنانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. جب آپ ہی سچے ہوں گے آپ کی مسجدیں بھری ہوں گی تو لوگ آپ سے میرا میلاد بھی کر دیتے نماز بھی پڑھ دیتے. آخر دعوانا الحمدللہ.